دوستو، جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب تو آنا ہی تھا۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کی خوب خدمت کی، لیکن ان کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام کچھ فکرمند ہوئے، اور کچھ ہی دیر بعد ان کی قوم کے بدفعل لوگوں کو ان کے مہمانوں کی خبر ہوئی، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کافی سمجھایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر ایک مہمان جو دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائے، اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اٹھایا اور بستی سے روانہ ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے زمین پر الٹ دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام منافقہ تھی، قوم کی بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، آئے رے میری قوم۔ چنانچہ اس پر بھی اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ دوستو، بدکار قوم پر برسائے جانے والے پتھر پر اور اس شخص کا نام تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا۔ دوستو، لوط علیہ السلام کی قوم کے بیشتر لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے تھے۔ اس طرح وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو کئی بار اس برے کام سے منع کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں ہے، ترجمہ، کیا بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے بھی نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن یہ بدبخت لوگ اللہ کے نبی کی بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ دوستو، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ سب سے ناپسندیدہ گناہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے تو وہ مرد اور عورت دونوں جہنم کا حقدار ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب دو ہم جنس اپنی رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کی لالچ میں بدفعلی کرائے گا تو وہ بھی گنہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو اس کے دفن ہونے کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کا حشر قیامت کے دن قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ بد کرداری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہیں آیا۔ ہماری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہر مسلمان کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، آمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی انفو کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔